اللہ کے دین کی دعوت لے کر، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اب اس دنیا کے اندر کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاتم النبیین ہے۔ وہ ذمہ داری جو اللہ نے انبیاء کی لگائی تھی اس دنیا میں بیچ کر، انبیاء کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد اب یہ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں آج کہ دنیا کے اندر اگرچہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جہاں تبلیغ ہو رہی ہے، درس و دروس ہو رہے ہیں، مجالس ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں کی اصلاح پھر بھی ممکن نہیں ہو رہی۔ پھر بھی یہ مسلمان اللہ کی کتاب سے دور ہے، پھر بھی یہ مسلمان اللہ کے دین سے دور چلا جا رہا ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اصل کتاب جو ہدایت کی کتاب ہے، جو توحید کی کتاب ہے، جو زندگی کو سنوارنے کی کتاب ہے، جو ہمارے معاشرے میں امن قائم کرنے والی کتاب ہے، جو ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اس کتاب کو آج یہ مسلمان وہ پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اس کتاب سے یہ مسلمان ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ یہ اس کتاب قرآن مجید کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے کہ دعوے کے باوجود یہ اللہ کی کتاب کو کھولتا نہیں ہے، اس کو سیکھتا نہیں ہے، اس کتاب کے اندر یہ غور و فکر نہیں کرتا ہے، اس کتاب سے یہ نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے۔ یہ کتاب جو اللہ نے روشنی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، ہدایت بنا کر بھیجا ہے، آج اس کتاب کو اس نے طاقوں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ آج اس کتاب کو یہ رسم و رواج کے لیے استعمال کرتا ہے، کئی دکان کھولتا ہے تو اس کے اندر تلاوت لگا لیتا ہے قرآن کی، کئی دکان کھولتا ہے تو خیر و برکت کے لیے اس کے اندر ختم قرآن کراتا ہے، کئی اپنے مردوں کو اس کتاب کے ذریعے بخشواتا ہے، کئی قل کرواتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ کتاب جس مقصد کے لیے نازل کی ہے، سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک، اے پیغمبر اس کتاب کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ جتنے بھی لوگ اندھیروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر آپ روشنی کی طرف لائے، ان کو ہدایت کی طرف لائے، ان کو شرک سے دور کر کے توحید کی طرف لے کے آئے۔
ان کو گمراہی سے دور کر کے ہدایت کی طرف لے کے آئے، ان کو برائیوں سے دور کر کے اچھائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف لے کے آئے۔ یہ ہے کتاب کا مقصد۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ یہ قرآن، اس کو ہم نے ان یہود اور نصارہ کی طرح، جس طرح انہوں نے تورات اور انجیل کو بھلا دیا تھا، اس کے احکامات کو بھلا دیا تھا، اللہ کی کتابوں کو پس پش ڈال دیا تھا، آج یہی حال ہمارے مسلمانوں کا ہے کہ ہم نے بھی اللہ کی اس کتاب قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا، اس کتاب کے احکامات کو ہم بھول گئے۔ آج یہی حال ہے پھر اس مسلمان کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ یہ ذلیل اور خوار ہے، چاہے ہمارے اس ملک کے اندر آپ دیکھیں، چاہے فلسطین کے اندر دیکھیں، عراق کے اندر دیکھیں، کہیں بھی آپ مسلم ممالک کو دیکھیں گے، وہاں پہ آپ کو اللہ کا عذاب نظر آئے گا، یہ مسلمان پستا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا تھا، سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص بھی اس قرآن سے اعراض کرے گا، اس قرآن کو پس پش ڈالے گا، اس کے احکامات کو بھلا دے گا، تو اللہ فرماتا ہے اس کی زندگی ہم پریشان کر دیں گے۔ اب ہم اپنی زندگی پر غور کر لیں کہ ہم خوش ہیں یا پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے آئے ہیں اس لیے کہ آپ کی بھی اصلاح ہو، ہماری بھی، ہم بھی اللہ کے عذاب سے بچیں اور آپ بھی اس دنیا کی ذلت اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم بچ جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو اٹھائیں، اس قرآن کو سیکھیں، اس قرآن کے اندر غور و فکر کریں، اس کو اپنی مادری زبان کے اندر سیکھیں۔ اس قرآن سے چوری کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ مسلمان یہ کس طرح گمراہی کے اندر پڑ گیا ہے۔ ایک طرف یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی چوریوں کا بھرنے والا نہیں، کوئی اولادوں کا دینے والا نہیں۔ لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں اسی مسلمان کی حالت کو کہ آپ کو اس کے گلے کے اندر تعویذ لٹکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ مسلمان، اس سے آپ پوچھیں کہ بھائی یہ تعویذ کیوں لٹکایا ہے آپ نے، کہے گا کہ یہ میری بیماری کو دور کرتا ہے۔ تو آپ نے جو لا الہ الا اللہ کے اندر اقرار کیا تھا کہ بیماری کو دور کرنے والا وہ تو اللہ ہے، پھر تعویذ کو لٹکانے کی کیوں ضرورت پیش آئی آپ کو؟ یہ تعویذ کیوں لٹکایا؟ کہہ رہے اس سے میری اولاد ہوتی ہے۔ کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید نے اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ بیٹی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹا عطا کرتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا جلا کر عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ آج ہم مزاروں پہ جا کے پیروں سے مانگتے ہیں، ملنگوں سے مانگتے ہیں، تعویذوں کے اندر گلے کے اندر لٹکاتے ہیں اور اس کے اندر یہ تاثیر مانگتے ہیں کہ اس سے میری اولاد ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ سے بغاوت ہے، یہ اللہ کی وحدانیت سے بغاوت ہے، یہ اللہ کی کتاب سے بغاوت ہے، یہ اللہ کے دین سے بغاوت ہے۔ کیونکہ اللہ کے دین کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے، حدیث کو آپ نے سنی ہوگی، بنی الاسلام علی خمس، کہ اللہ کے دین کی بنیاد وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے، اور اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ دین کی بنیاد ہے، دین اسلام کی۔ لیکن آج ہماری یہ بنیاد ہی سب سے زیادہ کمزور ہے کہ اس مسلمان کا عقیدہ وہ نظر کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ نظر سے ڈرتا ہے،
इसका अकीदा जादू के ऊपर है, ये गाय के सींग पर अकीदा है इसका, घोड़े के नाल पर इसका अकीदा है, तावीज़ों पर इसका अकीदा है, कड़ों और चल्लों के ऊपर इसका अकीदा है, गाड़ी के नीचे इसने गंदा जूता लटकाया हुआ है, घर के ऊपर इसने काली हांडी और काला झंडा लगाया हुआ है, ये इस मुसलमान का अकीदा है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आए दीन इस्लाम की दावत लेकर, और आप सबा पहाड़ी पर चढ़े और अपनी कौम को यह खिताब किया है कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि मेरे कौम के लोगों इस बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के रसूल की क्या दुश्मनी थी अबू लहब और अबू जहल से? अल्लाह को तो वो भी मानते थे, नमाजें वो भी पढ़ते थे, ये मुशरिक तहज्जुद के लिए वो भी उठते थे, बैतुल्लाह की तामीर वो भी किया करते थे, हाजियों की खिदमत वो भी किया करते थे। फिर क्या दुश्मनी थी इनके आपस में? असल दुश्मनी इस बात पर थी कि अल्लाह बयान फरमाता है वइज़ा ज़करत रब्बका फिल क़ुरआनि वहदहू वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा। जो दुश्मनी शुरू हुई है वो इस बात पर हुई है कि अल्लाह के रसूल, जब आप इनको इस बात की दावत देते हैं कि अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के अलावा तुम्हारी झोली कोई नहीं भर सकता है, अल्लाह के अलावा तुम्हें औलाद कोई नहीं दे सकता है, अल्लाह के अलावा तुम्हें बीमारी से कोई दूर नहीं कर सकता है, अल्लाह के अलावा तुम्हारी हाजात को कोई पूरी नहीं कर सकता है, अल्लाह के अलावा तुम्हारी बीमारियों को कोई दूर नहीं कर सकता है तुमसे। फिर अबू लहब वो पत्थर और मट्टी उठाता है और अल्लाह के रसूल की तरफ पहनता है कि तब्बत यदाका या मोहम्मद, कि ए मोहम्मद तू हलाक हो जाए, नाऊज़ु बिल्लाह। इस बात पे कि अल्लाह के रसूल ने उनसे ये कहा कि ये हुबल कुछ नहीं कर सकता है, ये जो 360 बुत तुमने सजाए हुए हैं ये कुछ नहीं कर सकते। आज भी आप लोगों को नमाज की दावत दे, लोगों को ज़कात की दावत दे, लोगों को हज और उम्रे का बताए, कोई आपसे दुश्मनी नहीं करेगा। लेकिन आप तो ईद का मसला उठाए कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, लोगों अल्लाह के सामने अपना सर झुकाओ, फिर लोग दुश्मनी शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, आपके सामने इसीलिए आए हैं कि सबसे पहले हम अपने ईमान की इस्लाह करें, अपने ईमान को दुरुस्त करें, अपने रब को हकीकी तौर पर पहचाने। जुबानी तो हम दावा करते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह को वहदहू ला शरीक माने, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए, ना तावीज़ों को, ना नजर लगाने वालों को, ना साहिर को, ना इस झंडे को, ना इस काले हांडी को, ना इन मलंगों को, ना अल्लाह के रसूल को, ना अल्लाह के औलिया को। मेरे भाइयों, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, अल्लाह फरमाता है तुम सब के सब अल्लाह के दर के फकीर हो। ये रसूल भी अल्लाह के दर का फकीर है, ये वली भी अल्लाह के दर का फकीर है, ये जिंदे मुर्दे, ये चलने वाले, ये रींगने वाले सब अल्लाह के दर के मखलूक है। मेरे भाइयों, जितने भी इस जमीन पर दाबतुल अर्ज़ है ये सब अल्लाह के दर के मोहताज है, अल्लाह के दर के फकीर है। मेरे भाइयों, अल्लाह के अलावा हमारा कोई दर नहीं, उसी एक अल्लाह से मांगा करे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करेगा। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह बयान फरमाता है सूरत मोमिन के अंदर, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, लोगों तुम्हारे रब का ये ऐलान है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। वो अल्लाह हमसे गाफिल नहीं है, हमारी दुआओं से गाफिल नहीं है, वो हर एक ज़ुबान को जानता है। आइए अल्लाह की इस किताब की तरफ जिसके अंदर नूर मौजूद है, जिसके अंदर हिदायत मौजूद है, जिसके अंदर तौहीद मौजूद है। मेरे भाइयों, अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए यही वाहिद रास्ता है कि हम अल्लाह की किताब
آپ کو ٹائم دے, اللہ کی کتاب کو سیکھے, اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے لیے لازم قرار دے. اس نے جس طرح اس دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے اس طرح ہم بھی اس دنیا کے اندر زندگی گزارے. اس کے ماننے کا یہی راستہ ہے, یہی طریقہ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.